ابھی بات ہو رہی تھی غلے کی، اور غلے کا جو ڈھیر تھا اس میں بتا دیا گیا تھا کہ اس میں 100 قفیز ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ 100 قفیز 100 درہم کے ہیں اس طرح بتانے سے تو ایک قفیز کی قیمت نکل آئی تھی خود بخود 1 درہم. اور بعد میں پھر یہ ہوا تھا کہ بھائی وہ جو ناپا تھا نا، تو 100 قفیز نہیں آئے بلکہ 80 قفیز کم نکلے تھے، کم نکلے تھے جب. تو کم نکلنے کی صورت میں بس وہ 1 درہم کا ریٹ لگایا، اور 80 درہم کی حساب سے آپ کو کہا کہ وہ مشتری خرید لیں. اب بات ہو رہی ہے کپڑے کی. اب کپڑا جو ہے نا کم اگر نکلے گا تو کیا ہوگا پہلے یہ سمجھ لیں. فرماتے ہیں کہ وہ منش ترا ثوبن، اور جس نے کپڑا خریدا، الا انہو، اس بنیاد پر کہ وہ کپڑا عشرتو ازرعین، کہ وہ 10 گز ہے. عشرتو مانے 10، ازروین مانے گز، تو وہ 10 گز ہے اس بنیاد پہ خریدا. اور بعشرتی دراہیم، 10 درہم میں. تو پھر یہ جو آپ یہاں دیکھ کے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، بھئی عشرتو ازروین 10 گز، بعشرتی دراہیم 10 درہم میں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا تو ایک گز 1 درہم کا ہوا جیسے غلے میں ہوا تھا. ایسا نہیں ہے یہاں پہ، بتاتا ہوں ابھی. اب یہ تو کپڑے کی بات ہو رہی ہے نا، ساتھ میں زمین بھی ملا لیں، کپڑا اور زمین ایک جیسا. ومن اشترا صوبن لکھا تھا نا، اب سمجھیں ومن اشترا اردن، یا اس نے زمین خریدی، الا انہا، اس بنیاد پر کہ وہ زمین میعت ذراعین 100 گز کی ہے. کتنے؟ 100 گز. بی میعتی درہمن، کتنے درہم کی؟ 100 درہم کی. یہاں تک بھی ایک بات ہو گئی. اب بات آ رہی ہے کہ جب ناپا تو کیا پتا چلا، فوجدہا اقل من ذالکا، تو مشتری نے اس کو کم پایا. اگر کپڑا تھا 10 گز تو کپڑا تھا 10 گز نہیں نکلا، اور اگر زمین تھی 100 گز تو 100 گز سے کم نکلی. تو فل مشتری بالخیاری، تو مشتری کو اختیار ہے، انشاء اخذها بجملۃ ثمنی، تو چاہے تو پوری قیمت پر لے لے، وہ انشاء ترکها، تو اگر چاہے تو چھوڑ دے سارا کا سارا. تو میں نے اس میں آپ کو کیا بتانا ہے، جو میں نے یہاں لکھ دیا ہے، اب میں یہی بتانے جا رہا ہوں جو یہاں میں نے لکھ دیا پہلے سے، کہ کپڑے اور زمین کا حکم اناج سے مختلف ہے. ابھی پیچھے اناج کا ذکر گیا تھا، پیچھے پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیچھے یہ ذکر ہوا کہ 100 قفیز تھے، 100 درہم کے تھے، نکلے 80، کم نکلے. تو اس کو کہا گیا کہ 80 درہم کے 80 قفیز خرید لو، کیونکہ ایک قفیز 1 درہم کا خود بخود متعین ہو گیا تھا. یہ ریٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہونے والا، اس لیے لکھ دیا ہے کہ کپڑے اور زمین کا حکم اناج سے مختلف ہے. مثلا 10 گز کپڑے کی قیمت 10 درہم طے ہوئی، یہاں لکھا ہوا ہے، یہ سارا یہاں لکھا ہوا ہے. تو مثلا 10 گز کپڑے کی قیمت 10 درہم طے ہوئی، تو اس طرح 1 گز کپڑے کا ریٹ متعین نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا. یہ ہوا ہے یہاں پہ، فرق یہ ہوا ہے، کیس میں فرق یہ آیا ہے کہ 1 گز کپڑے کا ریٹ متعین نہیں ہوا. اچھا ہو، چلو ٹھیک ہے، نہیں ہوا متعین. بعد میں ناپا تو 8 گز کپڑا نکلا، کم نکلا. اب کیا ہوگا؟ اب مشتری چاہے تو 10 درہم میں ہی 8 گز ہی لے لے، حالانکہ کم نکلا ہے. یہ نہیں کر رہے کہ 1 گز 1 درہم کا تو 8 گز 8 درہم میں، یہ یہاں نہیں ہو رہا جیسا غلے میں ہوا تھا. یہ فرق سمجھیں دوبارہ سے. اب مشتری چاہے تو 10 درہم میں 8 گز ہی لے لے، اور اس کو اگر ایسا لگ رہا ہے یار یہ تو کم نکلا، 2 گز کا نقصان ہو رہا ہے، 10 درہم کیوں دوں، تو ٹھیک ہے، آگے اور چاہے تو بے ختم کر دے.
یہاں مشتری یہ نہیں کر سکتا کہ ضرب تقسیم کر کے 1 گز کی قیمت 1 درہم مانے اور 8 گز کے 8 درہم دے، کیونکہ بائی نے 1 گز کا ریٹ متعین نہیں کیا تھا۔ یہاں دیکھیں 1 گز کا ریٹ نہیں بتایا تھا اس نے، ہاں اس لیے متعین نہیں کیا تھا۔ اب زمین کی بات کر لیتے ہیں، یہ تو کپڑے کی بات تھی، یہاں سے زمین کی بات۔ اسی طرح 100 گز زمین کی قیمت 100 درہم طے ہوئی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بھی کہ 1 گز 1 درہم کی نہیں ہوئی، یہ یاد رکھنا، جیسے غلے میں ہوا تھا۔ بعد میں ناپی تو 80 گز زمین نکلی۔ اب کیا کرے گا مشتری؟ اب مشتری چاہے تو وہی 100 درہم، جس 100 درہم کی بات ہوئی تھی نا، 100 درہم، میاتو درہمن، یہ اس کی بات ہوئی تھی۔ اب مشتری چاہے تو 100 درہم میں 80 گز ہی لے لے، ناپنے کے بعد جو 80 گز نکلی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اور چاہے تو بے ختم کر دے۔ یہاں مشتری یہ نہیں کر سکتا کہ 1 گز کی قیمت 1 درہم مان لے اور 80 گز کے 80 درہم دے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بائے نے 1 گز کا ریٹ متعین نہیں کیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں دیکھو ایک بات پھر دوبارہ بتاؤں، اس پورے کیس کے اندر، یہ جو پورا کیس ہے، اس کیس میں کپڑے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ زمین کی۔ زمین کی۔ جو کپڑا ہے یا جو زمین ہے، یہ بتائیں وہ زیادہ نکلا ہے ناپنے کے بعد یا کم؟ کم نکلا ہے۔ کم نکلا ہے، یہ لکھا ہوا اقلہ، یہ لکھا ہے اقلہ، کم نکلا ہے۔ اس پوری عبارت میں زیادہ نکلنے کی کوئی بات ہے کہ اگر زیادہ نکلے تو؟ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، نہیں۔ ہاں نہیں، تو وہ اس کی اگلی عبارت میں آئے گا کہ یہی ساری صورتحال ہوگی، ہے کپڑا خریدے گا اس بنیاد پر کہ وہ 10 گز ہوگا اور 10 درہم میں ہوگا، لیکن جب جب ناپیں گے نا، تو وہ 10 درہم میں جو 10 گز، تو 10 گز کی جگہ 11 12 13 گز نکلے گا، زیادہ نکلے گا۔ تو اب زیادہ نکلنے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ اس کی اگلی عبارت میں آپ پڑھ لینا کل۔